سیدنا کریمن صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جہاں آپ کو ہر طرح کی سہولت کے ساتھ پروان چڑھایا گیا۔ والد کی وفات کے بعد دادا جان اور دادا جان کی وفات کے بعد شفیق و مہربان چچا جان آپ کے سرپرست رہے۔ یہ دنیاوی سرپرستی اپنی جگہ، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو سیدنا کونین اور خاتم المرسلین کا جو مقام بخشا تھا وہ تخلیق کائنات کے روز اول سے آپ کا مقام، آپ کی شان تھی۔ وحی ربانی 40 برس کی عمر میں آئی، مگر آپ نے وحی سے قبل ایک شاندار قابل تحسین زندگی گزاری۔ دوست دشمن سبھی اس بات کے مترادف تھے، در یتیم کے اندر کوئی اخلاقی عیب اور جول نہیں۔ وہ صادق اور امین ہیں، خوش خلق، مہمان نواز ہیں، مظلوموں کے ساتھ حامی، مصیبت زدگان کے سرپرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی کا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ جب اس واقعہ کا تذکرہ سنایا اور پڑھا جاتا ہے تو مسلم اور غیر مسلم ہر شخص پکار اٹھتا ہے کہ سنگریزوں کے درمیان ایک خالص ہیرا اپنی چمک دمک میں بے مثال، اپنے قدر و قیمت میں بے نظیر خانہ کعبہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور شرف اس گھر کو عطا فرمایا تھا وہ دنیا کے کسی عبادت خانے یا مقام کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی حدود زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک ہے، اور تخلیق کائنات کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو یہ مقام، عظیم مقام عطا فرما دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کو کئی مرتبہ ارضی اور سماوی حادثات کی وجہ سے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ جوانی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کو پانی کے ایک تیز ریلے نے جو پہاڑوں کے اوپر سے آیا تھا خاصا نقصان پہنچایا، جس سے اس کی دیواریں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ قریش مکہ نے اس گھر کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا باہمی منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر قریش سرداروں اور عوام کے ساتھ مل کر تعمیر خانہ کعبہ میں مصروف رہے۔ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اس کے لیے اپنے کندھوں پر۔ اس مرتبہ تعمیر کعبہ میں قریش کے سرداروں میں سے ولید بن معوذ کا نام بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ اس نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے جدہ سے ایک تیار شدہ بحری جہاز کی لکڑیاں خریدیں۔ یہ جہاز ایک رومی عیسائی کی ملکیت تھا۔ جب رومی تاجروں کو پتہ چلا کہ قریش اس لکڑی کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ مکہ آئے تاکہ وہ اس مقام کو یعنی کہ وہ دیکھ لیں کہ جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں سنا تھا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں، جبکہ سب نے اتفاق سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر لیا۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں کھڑی تھیں ان کو منہدم کر کے نئے سرے سے دیواریں شروع کر دیں۔ ہر ایک خاندان نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو وہی اس کی جگہ پر نصب کرے۔ اس پر تذکرہ شروع ہو گیا، جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخرکار ایک بزرگ سردار جس کا نام مورخین نے ابو امامہ لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ کہا کہ اللہ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس وقت
اس شخص کی عمر قریش میں سب سے زیادہ تھی۔ اس نے کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہوش اسلوبی سے ہونا چاہیے، چنانچہ سب سے جو شخص صبح کے وقت اس دروازے سے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصف کرے گا۔ سب نے اس فیصلے کو مان لیا اور جو شخص نمودار ہوئے وہ سیدنا مرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ انہیں دیکھ کر تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساری صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے اپنی خدا دادہ ذہانت صلاحیت سے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل فرما دیا۔ آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھا اور پھر فرمایا، چاروں جانب تعمیر کے قبائل کے درمیان جس طرح دیواروں کی تعمیر تقسیم ہوئی، اسی کے مطابق چاروں جانب سے ایک ایک فریق آگے آئے گا۔ چاروں جانب سے ایک ایک قائد آگے آیا اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جب انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے تو آپ نے فرمایا، اب اسے اوپر اٹھائیں۔ جب انہوں نے چادر اٹھائی اور حجر اسود کے مقام تک بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتھر اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ نصف کر دیا۔ سبحان اللہ۔